بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم نے نظر رکھ لی ہوئی ہے چینی افواج کی تائیوان کے اہم اہداف پر حملے کی مشق۔ نہ کر کے تو دکھائیں، چائنا کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ فرانس۔ اپنے ہوئے پرائے میانمار میں فوج نے مخالفین پر بمباری کر کے 53 افراد کو مار دیا۔ تم جج ہو، سیاستدان نہیں ہو، پارلیمنٹ کیوں گئے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کی برطرفی کے لیے درخواست دائر۔ فلسطین نے اسرائیلیوں کی رگ پکڑ لی، لوگ اسرائیلی کمزوری سمجھ گئے۔ چیف جسٹس صاحب آپ ڈنڈا اٹھائیں، پنجاب انتخابات کے لیے رقم تاحال نہیں ملی۔ الیکشن کمیشن۔ میں تجھے بے وفا کہوں یا نہ کہوں، برطانیہ نے بھی یوکرین کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ دنیا آٹا آٹا کر دی، یوکرین سے سستی گندم لینے پر یورپی کسانوں کا احتجاج۔ بولنے کی نہیں، صرف ہونٹوں کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی حرکات پڑھنے والی اینک۔ کبھی حج نوٹ بھی ہوا کرتے تھے، پاکستانی عازمین حج کے لیے خاص حج نوٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کی مسلح افواج نے تائیوان کی سرحد کے پاس ہونے والی مشقوں میں تائیوان کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مشقیں انجام دی ہیں۔ چائنا نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن تائیوان کی سمندری گزرگاہ اور اس جزیرے کے اطراف میں جنگی مشقیں انجام دے گا۔ یہ مشقیں اس وقت انجام دی جا رہی ہیں جب تائیوان کی صدر امریکہ کے دورے سے واپس وطن پہنچی ہیں۔ اس مشق میں فوج کے مختلف یونٹس نے تائیوان جزیرے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں موجود اہداف پر حملہ کرنے کی مشقیں انجام دی۔ چائنا نے تائیوان کے سمندری علاقے میں تائیوان افواج کے علاوہ غیر ملکی افواج کو نشانہ بنانے کی بھی مشق کی ہے۔ اس نے ہفتے کے دن 85 جنگی ہوائی جہازوں اور 9 بحری جنگی کشتیوں نے حصہ لیا، جبکہ تائیوان نے چائنا کی میزائل فورس کی حمل و نقل پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور تائیوان کا ایئر ڈیفنس نظام کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ حالت میں ہے۔ لیکن تائیوان چائنا کی جانب سے کشیدگی اور اختلاف پھیلانے والے اقدامات کا جواب کشیدگی سے نہیں دے گا اور ان چینی مشقوں کا مناسب جواب دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے تائیوان کے ارد گرد سال میں یہ دوسری جنگیں مشقیں کی ہیں، اس وقت بھی انجام دی تھی جب نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ چائنا 1949 میں علیحدہ ہونے والے جزیرے تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے۔ فرانس نے چائنا کے دورے کے بعد فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات کے بارے میں وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امریکہ ایک ایسا اتحادی ہے جس کے ساتھ فرانس مشترکہ اقدار کا اشتراک کرتا ہے، لیکن عالمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی ضروری ہے۔ عالمی نظام کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کی جنگ میں چائنا کی شمولیت کے امکان سے گریز کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ایک مؤثر بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے کام کرنا اور دنیا کے ٹکڑے ہونے سے بچنے کا بہترین یہ طریقہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی توازن، عالمی امن و سلامتی کے حصول اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے یورپی خود مختاری بھی ضروری ہے۔ انہوں نے تائیوان میں امن کی حمایت اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر بھی زور دیا۔ تائیوان کے معاملے پر یورپی ممالک کو امریکہ یا چائنا کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، تائیوان کے معاملے پر فیصلہ رکھنے والا تائیوان کے معاملے پر فاصلہ رکھنے اور دفاعی میدان میں امریکیوں پر انحصار کم کرنے کے ان کے مطالبے نے یوکرین کے بارے میں ان کے پچھلے بیانات کی طرح تنقید اور سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ میانمار میں فوجی حکومت نے مارشالہ کے خلاف جدوجہد کرنے والے سیاسی رہنماؤں اور مزاحمت کاروں کے گڑھ پر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد مارے گئے۔
میانمار کی فوج کے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے ینگون کے مضافاتی علاقے پر بمباری کی ہے۔ یہ قصبہ ملک میں 2 سال پہلے کی گئی فوجی بغاوت کے لیے مزاحمت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ فضائی حملے اس وقت ہوئے جب مقامی رہائشی ایک انتظامی دفتر کے افتتاح کے لیے بڑی تعداد میں جمع تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں قائم ہونے والی فوجی حکومت کے خیال میں یہ اجتماع حکومت مخالف عسکری تنظیم کا تھا، جسے کچلنے کے لیے فضائی کارروائی کی گئی۔ فوج کے فضائی حملوں میں 50 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں سے 15 خواتین اور 10 کے قریب بچے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ میانمار کی فوج نے 1 فروری 2021 کو جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر کے ملک کی حکمراں آنگ سان سوچی سمیت وزراء اور کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کو طاقت سے کچلا گیا، جس میں 3000 کے قریب مظاہرین اور 47 پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ فوجی حکومت نے اپنے اقتدار کو مضبوط تر کرنے کے لیے مزاحمت کاروں کو کچلنے کے لیے ان کے علاقوں پر 2 سال کے دوران 600 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اموات خیز فضائی کارروائی کل ہوئی تھی۔ میانمار میں ہنگامہ آرائی مظاہروں، فوجی آپریشن اور جبری قوانین کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور مغربی ممالک نے حکمراں جرنیلوں کے خلاف پابندیاں عائد رکھی ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کروائی ہے، جس میں انہیں عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار نے اپنا موقف اپنایا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ جا کر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، جو کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر گئے ہیں۔ آئین پاکستان عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان فرق رکھنے کا کہتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ دشمنوں نے ہماری کمزوریوں کو بھانپ لیا ہے اور وہ ہمیں چیلنج کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی سیکیورٹی سروسز کے اندازوں میں اسرائیلیوں کے لیے سیاہ دنوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ رمضان المبارک کے بقیہ دنوں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دشمنوں کو ہماری موجودہ کمزوریوں کا ادراک ہو چکا ہے، اور ہم ایک نئی حقیقت کا سامنا کریں گے، اور اس طرح وہ اسرائیل کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ہی کشیدگی بھی ختم ہو جائے گی۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہمیں ایسی مسلح تنظیموں کا سامنا ہے جو خاص طور پر جنین اور نابلس شہروں میں کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ گزرنے والی لہر نہیں ہے، اور فلسطینی محاذ اس سال اسرائیل کے لیے اہم خطرات میں سے ایک بن چکا ہے۔ فلسطینی کارروائیوں کی نئی لہر گزشتہ برسوں سے اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک خطرات میں سے ایک ہے۔ پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ایک صفحے پر مشتمل رپورٹ میں چیف جسٹس کو پیش کی گئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز دیے گئے، نہ ہی مطلوبہ سیکیورٹی فورسز دی گئیں۔ 21 ارب روپے تاحال فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب نگراں حکومت نے سیکیورٹی کے لیے صرف 75,000 اہلکار دینے کی رضامندی ظاہر کی ہے، حالانکہ پنجاب میں انتخابات کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ نیٹو کی رکنیت کے لیے یوکرین کی تجویز برطانیہ کی موجودہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ یوکرین کا نیٹو میں الحاق اس وقت برطانیہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے معاملے کو ایک اور وقت کا معاملہ قرار دے دیا۔ اگرچہ نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے لیے راہیں پیدا کرنے کے وعدے جاری ہیں، لیکن اس وقت اولین ترجیح یوکرین کا دفاع ہے، نہ کہ اس کی رکنیت۔
یوکرین کی یورپین سیکیورٹی فنڈ تعمیر میں جگہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے تعمیر نو کے مرحلے میں حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ موجودہ جنگی صورتحال میں۔ اس سے پہلے امریکہ نے بھی دوستوں کہا تھا کہ یوکرین کی رکنیت کے لیے نیٹو کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس ملک کو نیٹو کارکن بننے سے پہلے اس کے اتحاد کے معیارات اور تعاون پر پورا اترنا ہوگا۔ یورپ کے کسانوں نے یوکرین سے سستی قیمت میں گندم یورپ درآمد کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق کسانوں نے حالیہ دنوں میں یوکرین سے سستی قیمت میں گندم یورپ درآمد کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کے اس اقدام سے مقامی پیداوار کی فروخت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یورپ کی مقامی نیوز ایجنسیوں نے اعلان کیا ہے کہ احتجاجی مظاہرین یوکرین سے درآمداتی گندم کو ٹرکوں کو سرحدوں اور چیک پوسٹوں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر گندم کی پیداوار پر آنے والے اخراجات کی بنا پر یوکرین سے درآمد کیے جانے والی گندم کی سستی قیمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی سطح پر گندم پیدا کرنے والے کسانوں نے یورپی کمیشن سے تاوان ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے یوکرین سے درآمد کیے جانے والی گندم کی درآمدات کو آزاد کر دیا ہے، جس سے یورپ کو سستی قیمت میں گندم پہنچ رہا ہے اور یورپ میں پیدا کیے جانے والے مقامی گندم کی فروخت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ گویائی سے محروم ہوتے ہیں لیکن ہونٹ ہلا کر الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح بہت شور و گل میں بھی لوگوں کی آواز نہیں آتی۔ اب اس کیفیت کو ایک انقلابی اینک سے حل کیا جا سکتا ہے، جس میں سونار ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ چشمے کے فریم کے نچلے حصے میں دو بہت ہی چھوٹے اسپیکر لگے ہیں۔ اسپیکر بولنے والے شخص کی جانب ایسی صوتی امواج خارج کرتے ہیں جو سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ بولنے والے کے منہ سے دوبارہ ٹکرا کر واپس آتی ہے اور مائک تک پہنچتی ہے۔ جب آواز حساس مائکرو فون تک آتی ہے تو اینک کے اندر ہی ایک ایپ اسے وائرلیس کے انداز میں اسمارٹ فون تک بھیجتا ہے۔ اب یہاں ایپ ہونٹوں کی حرکات سے بولے جانے والے الفاظ کو پڑھتی ہے۔ یہ الفاظ اور ہدایات کو 95% درستگی سے سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی آواز دیکھنے والے تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اینک کو ایک مرتبہ چارج کرنے پر دوستو یہ 10 منٹ تک چل سکتی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور ڈالر کی قلت کی وجہ سے غیر ملکی کرنسیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے حج کی ادائیگی کے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم ماضی میں پاکستان میں حجاج کرام کے لیے خاص کرنسی نوٹ جاری کیے جاتے تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ 1950 میں اسٹیٹ بینک کو اسپیشل نوٹ یا حج نوٹس جاری کرنے کی اجازت تھی۔ پرنٹ ہونے والا یہ پہلا حج نوٹ 100 روپے کا تھا، لیکن ان دنوں اس کا رنگ سب سے سرخ کر دیا گیا۔ حج نوٹوں میں پہلی بار تبدیلی 1970 میں ہوئی جب 10 روپے کے حج نوٹوں میں پہلی بار تبدیلی 1970 میں ہوئی جب 10 روپے کے حج نوٹ لیگل ٹینڈر کے پیٹرن میں جاری ہوئے، جو نومبر 1970 میں متعارف کروائے گئے۔ تاہم ان کا اجرا بہت کم ہوا۔ 1975 اور 1978 کے درمیان 100 روپے کا نیا حج نوٹ جاری کیا گیا اور کچھ سال بعد 10 روپے نئے نوٹ کی صورت میں جاری ہوئے، اور اس پر گورنرز کے دستخط کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب حج نوٹوں کا سلسلہ منقطع ہوا تو نوٹوں کا بڑا ذخیرہ ضائع کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے طرح طرح کے کھانے تیار کرنے میں تو مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن کھانا پکانے کا طریقہ تو وہی پرانا ہے۔ اب سائنسدانوں نے 3 مختلف اقسام کی لیزر سے مرغی کو پکایا ہے۔ اس عمل میں گوشت کم سکڑتا ہے، یکساں درجہ حرارت سے ذائقہ برقرار رہتا ہے اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے پہلی مرتبہ لیزر سے مزیدار کھانا پکانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس طرح خود کار اور روبوٹک باورچی سے کھانا پکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں گوشت کھایا گیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک اور تجربے میں 2 افراد کو عام چولہے اور لیزر چولہے سے پکایا گیا گوشت کھلایا گیا، لیکن انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا گوشت کیسے پکایا گیا ہے۔ دونوں افراد نے لیزر پر بھنے ہوئے مرغی کے گوشت کو پسند کیا۔ کولمبیا کے سائنسدان اس کامیابی پر خوش ہیں اور ان کے خیال میں یہ ایک کم خرچ نسخہ ہے۔
وہ دن دور نہیں دوستوں کہ جب لیزر چولہے عام ہوں گے۔ امریکہ میں ایک خاتون نے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ ان دونوں کی شادی کو 33 سال گزر چکے تھے، تاہم اب جا کر اس خاتون نے اس سے علیحدگی اختیار کی۔ خاتون نے مقدمے میں عدالت میں بتایا کہ چارلس بہت زیادہ کام کرتا ہے اور کئی دفعہ چھٹیوں پر بھی گھر نہیں آتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔